بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مظلوم عورت کا واقعہ۔ ایک دن حضرت بابا فرید درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے میں وہ گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا ایک برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک 5 ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجوادن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے جن جولی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شراب پر دعا دینے لگے، اگر تو نے ہمیں دودھ نہ دیا تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کوئی دوسرا خریدے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دیا، واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں پہنچی تو میرے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گرہ زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن وہ جادوگروں نے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو نے ہمیں دودھ فراہم نہ کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے کہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کب تک قرض دیں گے؟ یہ کہ دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید نے اس مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہارے مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزر جائے گی۔ میں نے آپ کو درخت کے نیچے دیکھا تو چلیے ہی میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے، اگر پھر بھی تم اس کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، وہ اپنے پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید نے اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، تم فقیران ہیں، تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور۔ تم بھگوان کی بات کر رہے ہو۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا کہ وہ اس سے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں کو کوئی کمی نہیں آئی۔ جس بھگوان کی پوجا کرتی ہوں وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ کسی انسان کی کیا کام آئے گا؟ جس ذات کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی قدر و قدرت والا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں اس 2-4 شرپسندوں جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستمگروں سے نجات دے دی۔ ابھی حضرت بابا فرید اسی ہندو عورت سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سامنے سے عجیب لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگے، یہ ان جادوگروں کے چیلے ہیں، آج میرے پاس کچھ دیر ہو گئی ہے
تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آپ پہنچا دیں۔ بابا فرید نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غلیظ اور غضب کا مظاہرہ کیا اور کیرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے، گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، میں نے روک لیا تھا۔ آج بابا فرید نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گئی اور وہ اس طرح زمین میں بیٹھ گئے جس طرح کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ غرض کرو کہ اپنے تمام گرو چیلوں کو بھیجا، وہ سب کے سب اسی طرح حضرت بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا۔ آخر میں جوگیوں کا گروہ اپنے چیلوں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، انہیں میں نے قید کر لیے ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر بآواز بلند اپنے منتر پڑھنے لگا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر بدذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کے مددگار نہیں ہے۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید کے قدموں میں سر رکھ دیا، اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے، تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید نے جلال لہجے میں فرمایا، آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید سے معافیا مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر جو عدن کی حدود سے نکل گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔